درس سیرت، اس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے معیشت کے حوالے سے، کام کاج کے حوالے سے کس طرح زندگی گزاری۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو کتاب ہے سیرت پر ان کی ضیاء النبی، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب ان کے پاس جب رہتے تھے، ابو طالب کے پاس جب رہتے تو آپ نے پھر کیا کیا، 10 سال کی جب آپ کی عمر آئی تو حالات کچھ اس طرح کے تھے، پھر آپ بکریاں چراتے تھے اور وہ اجرت دیتے، تنخواہ دیتے تھے، آپ ان کی بکریاں چراتے تھے 10 سال کی عمر میں۔ کچھ عرصے تک بکریاں چراتے رہے، اور پھر یہ بھی فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی نبی ایسا اللہ تعالیٰ نے مبعوث نہیں فرمایا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو یہ بکریاں چرانا یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کی طرف ہجرت کر کے تجارت کے لیے گئے اپنے چچا کے ساتھ، تو پھر کیا ہوا، آگے ایک راہب تھا عیسائی، تو اس نے کیا دیکھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جہاں جہاں جاتے ہیں بادل جو ہے، بادل کا ایک ٹکڑا بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ تشریف رکھتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا وہ سایہ کرتا ہے۔ تو جب اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اور پورے قافلے کو دعوت دی تو سارا قافلہ آ گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا ایک بچہ ہے وہ اونٹوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ تو پھر آپ کے چچا نے ان کو بھی بلا لیا، تو ہوا یہ کہ وہ نگاہیں اس کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور کی طرف تھی، اور یہ آپ کو دیکھتا رہا اور آپ کی زیارت کی طرف۔ اور پھر کچھ اس نے پوچھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، کچھ باتیں پوچھی، بتوں کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا مجھے ان سے سخت نفرت ہے۔ تو پھر اس نے آپ کی نیند کے بارے میں، اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں کچھ پوچھا، حالات زندگی کے بارے میں۔ پھر آپ نے اپنی جو پشت پر مہر نبوت تھی اس سے کپڑا ہٹایا، جب کپڑا ہٹایا تو پھر اس نے مہر نبوت کو بوسہ دے دیا، مہر نبوت کو چوم لیا۔ پھر اس نے جو آپ کے چچا تھے ان کو بڑے تعریفی کلمات کہے کہ یہ تو جہاں بھی جائیں گے، جس جگہ بھی جائیں گے، لوگ ان کے اللہ تعالی نے جو ان کو شان دی ہے وہ بڑی انوکھی شان دی ہے، جو بھی ان کی زیارت کرے گا وہ ان کا ہی ہو کر رہ جائے گا، جو بھی ان کو دیکھے گا وہ ان کا ہی ہو کر رہ جائے گا۔ تو اس لیے تو فرماتے ہیں، فرمایا مصر میں کٹی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ مصر میں کٹی حسن یوسف کو دیکھ کر، کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ فرماتے ہیں وہاں پر مصر کی عورتیں تھیں، اور پھر حسن یوسف تھا سامنے، جس کو دیکھ کر ان کی انگلیاں کٹ گئی، ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ اور پھر یہاں پر عرب کے مرد ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن مبارک ہے، اور پھر اس پر مرد ہیں، صرف کٹے ہی نہیں بلکہ کٹاتے ہیں، اپنے سر کٹاتے ہیں آپ کے نام پر۔ تو کٹانا اور کٹ جانا وہ بغیر اختیار کے ہوتا ہے، اور کٹانا اختیار کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور وہاں حسن یوسف تھا، ادھر حسن محمدی ہے، وہاں پر عورتیں تھیں اور ادھر مرد ہیں، وہاں کٹیں ادھر ہے کٹاتے ہیں، سلسلہ چلا ہوا ہے اس طریقے سے۔ پہلے غازی علم الدین شہید نے سر کٹایا، اور پھر غازی عبد الرحمن چیمہ نے سر کٹایا، اور پھر اس کے بعد غازی مرید حسین نے سر کٹایا، اور اس کے بعد غازی ممتاز حسین قادری نے سر کٹایا۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ چل رہا ہے، اور تا قیامت چلتا رہے گا۔
اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور پھر دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس پیالے کو منہ لگاتے ہیں، اب بازار سے آپ پیالہ اگر پتہ کریں 50 کا آ جائے گا، 100 کا آ جائے گا، 80 کا آ جائے گا، 70 کا یا 90 کا آ جائے گا، لیکن جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے نسبت ہوئی، آپ کے منہ کے ساتھ جو ٹچ ہوا ہے پیالہ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بھی اس کی زیارت کی ہے، وہ 8 لاکھ کا کسی عاشق نے لے لیا، خرید لیا۔ اب اندازہ لگائیں جس نے 8 لاکھ کا لیا ہے اس کے دل کے اندر کتنی محبت ہوگی، کتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا بامبن ہوگا، کتنا پیار اور محبت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیالے